अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ए क्लोजर लुक। ये जो हम चैप्टर पढ़ते हैं ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज, इसका जो हमें लास्ट जो टॉपिक आज है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पेज नंबर आप निकालेंगे 47। Through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restriction on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and the money lenders. अब जो 19th और 20th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप जो है बहुत मुल्क के बहुत सारे हिस्सों से इन्होंने रिबेल किया। किसके खिलाफ किया? चेंजेस इन लॉ, जो भी लॉज में चेंज अंग्रेज़ों ने लाई, रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर जो लगाई, और इसी तरह जो नए टैक्स इनको देने पड़ते थे। एंड एक्सप्लॉटेशन बाय द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स, और जो इस्तेमाल किया जाता था किन के ज़रिए? ट्रेडर्स के ज़रिए और मनी लैंडर्स के ज़रिए। तो इसमें बहुत से रिबेलियंस रिवोल्ट्स हुए, मूवमेंट्स चली। तो कुछ मूवमेंट्स के नाम जैसे है द कोल्स रिबेल्ड इन 1831-32, यानी ये जो रिबेलियन हुआ ये झारखंड छोटा नागपुर फॉरेस्ट राइट्स के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट लॉज बने, उसी के खिलाफ ये रिबेलियन हुआ, रिवोल्ट हुआ, मूवमेंट चली। संतलाज रोज इन रिवोल्ट इन 1855, और इस तरह बस्ता रिबेलियन हुआ सेंट्रल इंडिया में 1910 में, और इस तरह वार्डली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940 में हुआ। द मूवमेंट द बिरसा लेट्स वाज वन सच मूवमेंट। इसी मूवमेंट में एक मूवमेंट चली, बिरसा मूवमेंट जो है वो चली, जो बिरसा ने चलाई। बिरसा मुंडा, यानी ये मुंडा ट्राइब का है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में, अगर आपको याद होगा, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि लोगों ने इसको देखा था, छोटा नागपुर के जंगलों में इसको देखा था। कहा कि ये एक मसीहा आया हमारे लिए, जो हमें इस दलदल से निकालेगा, इस एक्सप्लॉयटेशन से निकाल देगा, ये इसमें बहुत पावर है। तो लोग इसको फिर अपना वो भगवान मानते थे। तो आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं कुछ, क्या इसने ऐसा किया है कि लोग इसको ये मानने के लिए तैयार, भगवान मानने के लिए तैयार हो गए। Birsa was born in the mid 1870s. The son of a poor father, he grew up around in the forests of Bhinda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhada. अब बिरसा जो है ये भी इसी ट्राइब का जो था, तो गरीब बाप का बेटा था। तो ये भी पला इन्हीं जंगलों में, हाँ, इन्हीं शीप्स के ग्रेज करने में। तो ये भी इस जंगलों में पला। Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. अब चूँकि शायद ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे, तो इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वर्क को ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए। As an adolescent, Bisa heard tales of the Munda uprising of the past and saw the sardars of the community urging the people to revolt. They talked of the golden age when Mundas had been free of the oppression of Dikus, and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. अब बिरसा जो था एडोलसेंट था, वो करता कुछ नहीं था, लेकिन वो सुनते थे, उस टाइम में सुनता था कि लोग मुंडा ट्राइब के जो लीडर थे, सरदार थे, वो कहते थे अपने ट्राइब के बारे में कि एक वक्त ऐसा था कि डिकूज नहीं थे, इनका वी वर फ्री, हम इनसे आज़ाद थे, और एक टाइम आ जाएगा कि ये आज आ जाएगा कि हमें ये जो है राइट जो है, ये जो कम्युनिटी है, ये जो ट्राइब है, हमें जो इंसेस्ट्रल राइट जो इन्होंने दिया है, इट वुड बी रेस्टोर्ड, ये हमें दोबारा मिलेगा। They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region fighting for their land, मुल्क की लड़ाई। अब जो है वो अपने आप को डिसिडेंट्स मानते थे भी ये डिसिडेंट्स, यानी इनके औलाद थे जो ओरिजिनल इस रीजन के इलाके के रहने वाले थे, जो अपने लैंड के लिए क्या करते थे? फाइट करते थे। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम। अब लोगों को वो रिमाइंड करते थे, याद दिलाते थे कि
ضرورت ہے کہ ہمیں دوبارہ سے ون کرنی ہے، جتنا ہے اپنی کنگڈم کو. Birsa went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries. There too he heard it is said it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven. اب چونکہ لوکل مشنری اسکول میں جاتا تھا تو وہاں پر بھی سرمن میں سنتا تھا کہ یہ پاسبل ہے منڈاس کے لیے وہ اپنی جو کھوئی ہوئی کنگڈم ہے تو اس کو ہیون وہ بنا سکتے ہیں. اینڈ دا ریگ اینڈ لاسٹ دیئر رائٹس، اور جو انہوں نے رائٹس حقوق جو ہے کھو دیے ہے وہ یہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. دس وڈ بی پاسبل اف دے بیکم گڈ کرسچنز اینڈ گیو اپ دیئر پریکٹس. یہ تبھی پاسبل ہوگا اگر یہ گڈ کرسچنز بنیں گے اور بیڈ پریکٹس کو کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے، برائیوں کو چھوڑ دیں گے. لیٹر برسا آلسو اسپینڈ سم ٹائم ان دا کمپنی آف پرومیننٹ وشنو پریچر. اب اس کے بعد میں برسا نے اس وشنو جو ہوتا تھا ورشپر جو وشنو کا تھا اس کے پاس بھی کچھ ٹائم دیا. ہی وور دا سیکرڈ تھریڈ اینڈ بگن ٹو ویلو دا امپورٹنس آف پیورٹی اینڈ پیٹی. اب جو ہے وہ اس کو پیورٹی اور پیٹی کے بارے میں یہاں پہ تعلیم حاصل کی. Birsa was deeply interested by the many of the ideas he came in touch with in his growing up years. His movement was aimed at reforming tribal society. اب جو کہ اس کو he was influenced by the religion کے اس کا انفلوئنس پڑا تو وہ چاہتا تھا کہ اس ٹرائبل سوسائٹی کو کیا کیا جائے، ریفارم کیا جائے. He urged Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery. تو وہ اس نے منڈا ٹرائبس کو کہا کہ آپ شراب پینا چھوڑ دو، سینیٹیشن کا کام کرو، صاف صفائی کا کام کرو، اور یہ جو کالا جادو ایسے کوئی چیز ہے ان کے اوپر آپ بلیو مت کیجیے. بٹ وی مسٹ ریممبر دیٹ برسا آلسو ٹرن اگینسٹ مشنریز اینڈ ہندو لینڈ لارڈس. اب جو یہاں پر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ برسا جو ہے، اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ برسا نے جو ہے یہ ان کے خلاف مشنریز کے خلاف جو انگریز جو تھے مشنریز جو تھی جو انگریزوں نے چلائی اور ہندو لینڈ لارڈ جو تھے جو ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے ان کے خلاف بھی اس نے اب منہ موڑ لیا، خلاف ہو گیا. ہی saw them outside forces that were ruining the Munda way of life. اب یہ ان کو کس نظر سے دیکھتا تھا کہ یہ وہ فورسز ہیں، یہ وہ طاقتیں ہیں مشنریز اور ہندو لینڈ لارڈز ہیں جو منڈا لائف کی جو زندگی ہے منڈا ٹرائب کی وہ یہ برباد کرتے ہیں. In 1895 برسا urged his followers to record their glorious past. اس نے اپنے فالوورز کو چونکہ بڑھ گئے تو وہ ان سے ارج کرتا تھا کہ آپ اپنے جو گلوریس پاسٹ جو تھا اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، ریکور کرنا ہے، دوبارہ حاصل کرنا ہے. He talked of a golden age in the past, Satyug, the age of truth, when Munda lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. اب وہ ان کے کس کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ کہ منڈاز ایک اچھی لائف گزارتے تھے، سپرنگز میں پانی لیتے تھے، ہاں، اور روڈز کو بلڈ کرتے تھے، پلانٹس جو ٹریز کو پلانٹ کرتے تھے، اور چارڈز بناتے تھے، باغ بناتے تھے اور کلٹیویشن کرتے تھے، اپنی زندگی جی رہے تھے. دے ڈو ناٹ کل دیئر بردرن اینڈ ریلیٹیوز. یہ اپنے بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں کو مارتے نہیں تھے. دے لیو آنیسٹلی، وہ ایمانداری سے رہتے تھے. تو برسا آلسو وانٹیڈ پیپل ٹو ونس اگین ورک آن دیئر فیلڈ. برسا اب یہی چاہتا کہ یہ لوگ دوبارہ سے اپنے کھیتوں پہ اپنی زمین پہ کام کریں، وہاں پر رہیں اور اپنی کھیتوں پہ کاشتکاری شروع کریں. What worried British officials most was the political aim of the British Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries
money lenders, Hindu landlords and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head. اب جو ہے برسا کا جو پولیٹیکل ایم جو وہ تھا وہ یہی تھا کہ ان لوگوں کو مشنریز کو منی لینڈرز کو اور ہندو لینڈ لارڈس کو اور گورنمنٹ کو یہاں سے کیا کرنا ہے ڈرائیون آؤٹ یہاں سے نکالنا ہے باہر نکالنا ہے اور کیا سیٹ اپ کرنا ہے منڈا راج کرنا ہے جس کا ہیڈ کون رہے گا برسا رہے گا. The movement identified all these forces as the cause of the misery the Mundas were suffering. اور اس نے کہا یہ جو موومنٹ چلے گی اس میں یہ جو آئیڈینٹیفائی کیے مشنریز منی لینڈرز ہندو لینڈ لارڈز اور گورنمنٹ جو ہے دیز آر دا کاز آف میزری. یہ جو ہے میزری کی جو کن کو منڈاز کو میزری ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ان سے ہوتی ہے یہی جو مصائب لاتے ہیں منڈا ٹرائب کو یہ جو یہی ہے دیز مشنریز منی لینڈرز ہندو لینڈ لارڈس اور گورنمنٹ جو ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کیسے دا لینڈ پالیسیز آف برٹش وائر ڈسٹرائنگ دیئر ٹریڈیشنل لینڈ سسٹم. ہندو لینڈ لارڈز اینڈ منی لینڈرز وائر ٹیکنگ اوور دیئر لینڈس اینڈ مشنریز وائر کرٹیسائزنگ دیئر ٹریڈیشنل کلچر. اب جو مشنریز جو تھی وہ کیا کرتے تھے ان کے ٹریڈیشنل کلچر کو وہ کرٹیسائز کرتے تھے کہتے کہ یہ تو دیز آر وائلڈ اینڈ سیویج یہ وحشی ہے یہ جنگلی ہے یعنی ان کے کلچر کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا کلچر اچھا نہیں ہے. اسی طرح منی لینڈرز یا ہندو لینڈ لارڈس جو تھے وہ ان کی زمین لیتے تھے کیسے لیتے تھے وہ ان کو پیسے دیتے جیسے کہ ٹریڈرز کو ایکسپلائٹ بھی کرتے تھے زمین بھی لیتے تھے کوئی کو وہ پیسہ دے نہیں پاتا تھا پھر اس کی زمین لیا جاتی تھی. اسی طرح گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ نے ایسے لاز بنائے تاکہ ان کی جو ٹریڈیشنل لینڈ سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے. At the moment to separate, the British officers decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him on the charge of rioting and jailed him for 2 years. جیسے کہ مومنٹ بڑھتی گئی تو برٹش آفیسر نے ڈیسائیڈ کیا انہوں نے ایک قدم لیا تو انہوں نے برسا کو 1895 میں جیل بھیجا 2 سال کے لیے. When Birsa was released in 1897 he began touring the village to gather support. اب جب برسا ریلیز ہو گیا چھوٹ گیا جیل سے تو پھر اس نے دوبارہ ٹور کرنا شروع کیا گاؤں کی طرف تاکہ وہ سپورٹ حاصل کر سکے. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravana, Dikus and the Europeans and establish a kingdom under his leadership. اب وہ کیا چاہتا تھا اب اس نے ٹریڈیشنل سمبل اور ٹریڈیشنل لینگویج شروع کی تو لوگوں کو وہ کھڑا دوبارہ کیا اور لوگوں کا کہا کہ وی ہیو ٹو ڈسٹرائے روانہ یعنی آؤٹ سائڈرس اینڈ دا یورپینس سبھی جو تھے اس میں آتے تھے لینڈ لارڈ سبھی جو آتے تھے جنہوں نے ان کی لائف کو برباد کیا خراب کیا ان کو ڈسٹرائے کیا تو وہ چاہتا تھا کہ اس روانہ کو ہم کیا کرنا ہے اس نے اپنی لینگویج میں اس کو لوکل لینگویج میں ٹریڈیشنل لینگویج میں اس کو کہا روانہ. تو اور ایک ایسی کنگڈم کیا کریں گے کھڑا کر دیں گے اپنی لیڈرشپ کے انڈر. Birsa followers began targeting the symbols of Dikus and European power. They attacked police stations and churches and raided the property of money lenders and زمیندارز. اب اس نے کیا کیا لوگوں نے کیا کیا جب جو اس کے فالوورز وہ تو اب چپ نہیں بیٹھے گئے انہوں نے پولیس اسٹیشن جو گورنمنٹ کے تھے اس کو اٹیک کیا چرچ مشنریز کو اٹیک کیا حملہ کیا اور پراپرٹی کن کی پراپرٹی منی لینڈر جو انہوں نے لی تھی اور جو ہندو زمیندار تھے ان کی پراپرٹی کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. دے ریزڈ دا وائٹ فلاگ ایز اے سمبل آف برسا راج. تو انہوں نے ایک جھنڈا جو ہے وائٹ جھنڈا فلیگ کھڑا کیا اور اس کو کیا کہا برسا راج کے سمبل کے اوپر اس کو کھڑا کیا. In 1900 برسا died of a cholera and the movement faded out. اب جو ہے 1900 میں برسا جو ہے کالرا کی وجہ سے مر گیا. تو however the movement was significant in
in at the least two ways. اب اس موومنٹ دو راستے اس میں نکلے. فرسٹ کیا ہے, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribes could be not be easily taken over by the Dicos. اس میں یہ کالونیل گورنمنٹ کو مجبور ہونا پڑا کہ ایسے لاز انٹروڈیوس کیے جائیں جس سے کہ ٹرائبل والوں کی زمین جو ہے وہ ایزیلی وہ ڈکو جو ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں آسانی سے. یہ جو آؤٹ سائڈرز وہ ان ٹرائبس کی زمین کو نہیں لے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against the injustice. اس میں یہ بھی کہا کہ ٹرائبل پیپل کو یہ کیپیسٹی ہے وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں انجسٹس کے خلاف, اینڈ ایکسپریس دیئر اینگر اگینسٹ کالونیل رول, اور وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں کیا کالونیل رول کے خلاف اپنا اینگر کر سکتے ہیں. They did this in their own specific way, intervening their own rituals and symbols of struggle. تو یہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے, چیپٹر بھی ہے جو ہے وہ اینڈ ہوا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو.